پاکستان تحریک انصاف اسپورٹس اینڈ کلچرل فیڈریشن سندھ کے صدر اسرار عباسی نے سندھ صحافی سنگت کے مرکزی سیکریٹریٹ اور حیدرآباد نیوز کے دفتر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر سندھ صحافی سنگت کے مرکزی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن اور حیدرآباد نیوز کے CEO زہیب لطیف نیازی اور سندھ صحافی سنگت ضلع حیدرآباد کے آرگنائزر اور حیدرآباد نیوز کے ڈائریکٹر نیوز عزیر خانزئی نے ان کا استقبال کیا اور سندھ صحافی سنگت کے مرکزی سیکریٹریٹ اور حیدرآباد نیوز کے دفتر کا دورہ کروایا۔ ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے عزیر خانزئی نے اسرار عباسی کو سندھ صحافی سنگت اور حیدرآباد نیوز کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اسرار عباسی نے سندھ صحافی سنگت کے مرکزی صدر ملک طارق محمود آوان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ملک طارق سندھ بھر میں صحافیوں کے لیے سب سے زیادہ کام کر رہے ہیں اور میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بلا شبہ سندھ صحافی سنگت اور ملک طارق محمود آوان سندھ میں صحافت کے حقوق کے حقیقی علمبردار ہیں۔ انہوں نے جلد ملک طارق محمود آوان سے ملاقات کی خواہش بھی ظاہر کی۔ حیدرآباد نیوز کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد نیوز اور پاکستان تحریک انصاف کی جدوجہد ایک جیسی لگتی ہے اور دونوں گراس روٹ لیول سے ترقی کرتے ہوئے آسمان کی بلندیوں کو چھو چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آج حیدرآباد نیوز والوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے 23ویں یوم تاسیس پہ جب میں یہاں آیا تو مجھے انہوں نے اپنے آفس کی دورے کی دعوت دی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اور ایک سملیرٹی جو مجھے نظر آئی وہ ایک ڈٹرمنیشن تھی۔ جو PTI کی فارمیشن سے ڈٹرمنیشن عمران خان صاحب کی شروع ہوتی ہے وہ اس ادارے کی بھی ہے کہ انہوں نے بہت چھوٹے اسکیل سے ایک چیز شروع کی اور الحمدللہ ڈے بائی ڈے گروتھ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ہمیشہ پازیٹیو چیزیں جو ہیں وہ گرو کرتی ہیں، جو نیگیٹو چیزیں ہیں وہ بڑے اسکیل سے ہمیشہ نیچے کی طرف جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سملیرٹی ہے حیدرآباد نیوز کی اور PTI کی وہ کافی حد تک ریزمبل کرتی ہے کہ جس طرح خان صاحب نے 1996 میں صرف 4 افراد سے پارٹی شروع کی اور 22 سال کی جدوجہد کے بعد لاتعداد الیکشنز کی ناکامیوں کے بعد اس ملک میں آج وہ وزیر اعظم ہیں ملک کے، اسی طرح حیدرآباد نیوز ایک ٹیبل سے شروع کیا، چند افراد سے شروع کیا اور آج ماشاءاللہ اتنے کم عرصے میں ایک بڑا آفس، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈے بائی ڈے گرو کریں گے۔ اس موقع پہ میں زہیب لطیف جو ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف اسپورٹس اینڈ کلچر فیڈریشن کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا، اور میں ان کو اس لیے بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہم نے جو فیڈریشن بنائی ہے اس سے یہ ریلیونٹ ہے اور ہم ریلیونٹ لوگوں کو کی وجہ سے ہم اس فیڈریشن کے جو اصل مقاصد ہیں ان تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم ارریلیونٹ لوگوں کو ڈالتے رہیں گے اور جو کنسرنڈ لوگ ہیں وہ نہیں آئیں گے اور پڑھا لکھا نوجوان اگر نہیں آئے گا تو ہم جس چینج کی بات کر رہے ہیں وہ چینج ڈیز میں نہیں آ سکتی، منتھس میں نہیں آ سکتی، اٹ ول ٹیک اے ٹائم۔ 70 سال کا گند آپ 9 مہینے میں اگر کسی بھی گورنمنٹ سے توقع کرتے ہیں کہ وہ صاف ہو جائے گا، وہ نہیں ہوگا جب تک اس طرح کے فریش فیسز نہیں آئیں گے۔ کیونکہ آپ اگر اسمبلی میں بھی دیکھ لیں تو آج 1985 سے لے کے آج تک کی اسمبلیز میں لوگوں کے چہرے ہی نہیں بدلے، 70 سے 80% وہی لوگ ہیں۔ تو اگر آج ہم چینج کر رہے ہیں تو ہمیں اس طرح کے نوجوان پڑھے لکھے اور ویژنری لوگ، کیونکہ یہ نان پولیٹیکل لوگ تھے، انہوں نے کبھی پالیٹکس نہیں کی، ان کا جو فوکس تھا اپنا اس سے ہٹ کے یہ اب ان کو بھی پتہ چل گیا کہ ملک میں ان کی جو کمٹمنٹ ہے اس کے حساب سے ان کی ضرورت ہے۔ تو میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا۔ اس موقع پر زہیب لطیف نیازی نے اسرار عباسی کو سندھ کا روایتی تحفہ اجرک بھی پیش کیا۔ دورے کے موقع پر زہیب لطیف نیازی نے پاکستان تحریک انصاف اسپورٹس اینڈ کلچر فیڈریشن میں شمولیت کا اعلان بھی کیا۔ دورے کے موقع پر اسرار عباسی کے ہمراہ اعجاز علی قادری، رانا شاہد پرویز اور دیگر کارکنان بھی موجود تھے۔